اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ یا صاحب الجمال و یا سید البشر، من وجهك المنیر لقد نور القمر، لا يمکن الثناء کما کان حقہ۔ بعد از خدا بزرگ تو ایک قصہ مختصر۔ بعد از حمد و صلات اور درود شریف کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد میں آپ کا میزبان حافظ محمد اسامہ ارشد بھیروی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ہم اس موضوع کی طرف چلیں گے، اس موضوع کے بارے میں سنیں گے کہ جو آج کل ایک فتنے کے طور پر اٹھا ہوا ہے، وہ ہے آن لائن نماز۔ ایک صاحب ایک چینل پر بیٹھ کر کہتے ہیں اسلام کو اس جدیدیت کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں، اس سائنس کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں جس کی اپنی اصل کوئی نہیں، اور ایسے لوگوں کے پیروکار بھی بہت بن جاتے ہیں، کیونکہ یہ اسلام سے دوری ہی ہے کہ ہم ہر چیز کو اسلام کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اسلام پھر لوگ اس کے ساتھ منسلک بھی ہو جاتے ہیں اور ہر چیز کو سائنس کے ساتھ ثابت کرنے کا کہتے ہیں۔ تو آئیے آج ہم اس ویڈیو کے اندر یہ دیکھیں گے کہ کیا آن لائن نماز ہو سکتی ہے یا نہیں۔ تو آئیے کچھ صاحب جو فقہا گزرے ہیں ان کی کتب سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیا آیا آن لائن نماز کی کوئی اس جدید دور کے اندر بھی کیا اتنا جدید دور آ چکا ہے، تو کیا ہم آن لائن نماز ادا کر سکتے ہیں یا نہیں۔ پہلے تو ہم کتب سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ فقہا نے کیا فرمایا نماز کے بارے میں، اقتداء کے بارے میں، اور اس کے بعد کچھ تنقیدی جائزہ لیں گے، اور کچھ جو ہونے اس سے آن لائن نماز پڑھنے سے پیدا ہونے والے جو مسائل ہیں ان کے بارے میں سنیں گے۔ تو آئیے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ نماز جو جماعت ہے وہ کن چیزوں کے ساتھ نہیں ہوتی، یعنی کہ اس سے رخصت دی گئی ہے۔ تو صاحب نور العزا اس بارے میں فرماتے ہیں کہ کچھ چیزیں ہیں جن سے جماعت کی نماز یعنی کہ ساقط ہو جاتی ہے۔ ان میں سے ایک تو ہے بارش، کہ اگر بارش ہو تو آپ، اور بارش بھی ایسی شدید بارش ہو کہ جس میں آپ گھر سے باہر نکلنے میں آپ کو مشکل ہو، اس لیے اس وقت جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے سے رخصت دی گئی ہے اور گھر میں پڑھیں۔ دوسرا ہے سردی، پھر ہے خوف۔ خوف سے مراد یعنی کہ آپ کی جان کا خطرہ ہو، باہر نکلے اور آپ کا کوئی دشمن بیٹھا ہو اور آپ کو مار دے، اس لیے گھر میں پڑھنے کی اجازت ہے۔ سخت اندھیرا ہو، قید ہو، آندھا پن ہو، فالج، ہاتھ اور پاؤں کا ٹوٹا ہونا یا کٹا ہونا، بیماری جس طرح کی آج کل یہ وبا کرونا وائرس کی شکل میں چل رہی ہے، یا اور بھی اس طرح کی طاعون کی بیماری یا اس طرح کی اور جو چیزیں ہیں جن سے گھر سے باہر نکلنے میں کوئی پریشانی ہو، چلنے پھرنے سے معذور ہونا، سخت کیچڑ ہو، بڑھاپا ہو، اور اس کے بعد کھانا حاضر ہونا جب کہ اس کا دل چاہتا ہو، سفر کا اعادہ کرنا، کسی مریض کے پاس ٹھہرنا، یعنی کوئی بیمار ہے تو اس کے لیے یہ چاہیے کہ وہ مریض کے پاس ہی ٹھہرا رہے اور وہیں کہیں آس پاس پاک جگہ پا کر وہیں نماز ادا کر لے، جماعت سے اس کو رخصت دی گئی ہے۔ اور اس کے بعد رات کے وقت سخت ہوا کا چلنا، اور یہ یاد رکھیے یہ دن کے لیے نہیں ہے کہ رات کو ہی اگر ہوا چل رہی ہو تو پھر گھر میں رہا جا سکتا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ کیا اور اقتداء کی شرائط کیا ہیں۔ اقتداء کی شرائط میں سے وہ شرائط جو ہم آن لائن سے متعلق ہوگا کہ جس طرح کے ایک صاحب نے فرمایا کہ آن لائن جماعت کرا لی جائے، تو اقتداء کی 13 شرطیں ہیں، ان میں سے دیکھتے ہیں کہ کیا کون سی کس طرح طریقے کے ساتھ کیا ہو سکتا ہے۔ اس میں تو ایک یہ ہے کہ نیت اقتداء، امام کی نیت کی اقتداء کرے،
یعنی کہ امام کے پیچھے نماز پڑھنے کی نیت کرنا۔ اب جب ہمیں امام کا نہیں پتہ ہوگا کہ امام صاحب کھڑے کہاں ہیں تو ہم کس طرح ان کی اقتداء کر لیں؟ امام و مقتدی دونوں کا ایک مکان میں ہونا۔ اب یہاں سے تو صاف ثابت ہوتا ہے کہ امام اور مقتدی دونوں ایک ہی جگہ پر موجود ہوں گے تب ہی نماز ہوگی، ورنہ نماز ہی نہیں ہوگی، ورنہ اقتداء ہی نہیں ہوگی، تو پھر جماعت کیسی؟ اس کے بعد امام و مقتدی دونوں کا اسے صحیح سمجھنا، اور اس کے بعد امام کے انتقال کا علم ہونا، امام کا مقیم یا مسافر ہونا معلوم ہو، ارکان کی اقتداء میں مقتدی امام کے مثل یا کم ہو۔ تو یہ چیزیں ہیں جو ہم اقتداء کی شرائط میں پڑھتے ہیں، تو اب ان سے کہیں ثابت نہیں ہوتا۔ اگر ان صاحب کو اگر وہ واقعی مذہبی اسکالر بنتے ہیں تو انہیں چاہیے تھا کہ پہلے اقتداء کی شرائط پڑھ لیتے، پھر اس کے بعد آپ اس طرح کے مسائل اخذ کرتے۔ آئیے آگے دیکھتے ہیں اس کے متعلق جو اقتداء کے شرائط ہیں، اس کے متعلق جو مسئلے ہیں، وہ جو صاحب جو ہیں بہار شریعت، انہوں نے اس کے بارے میں کیا مسئلے اخذ کیے ہیں۔ فرماتے ہیں سوار نے پیدل کی یا پیدل نے سوار کی اقتداء کی، یا مقتدی و امام دونوں سواریوں پر ہیں، ان تینوں صورتوں میں اقتداء نہ ہوئی کہ دونوں کے مکان مختلف ہیں۔ اگر دونوں ایک سواری پر سوار ہوں تو پیچھے والا اگلے کی اقتداء کر سکتا ہے کہ مکان ایک ہو۔ امام و مقتدی کے درمیان اتنا چوڑا راستہ ہو جس میں بیل گاڑی جا سکے تو اقتداء نہیں ہو سکتی۔ تو ان صاحب کو اب یہ پتہ نہیں کہ جب امام اور مقتدی دونوں ایک ہی مکان میں ہیں لیکن ان کے درمیان اتنا فاصلہ ہے کہ وہاں سے کوئی بیل گاڑی یا کوئی ایسی چیز گزر سکتی ہے تو اقتداء نہیں ہوتی، تو ایک بندہ کراچی میں اور ایک لاہور میں ہو اور امام صاحب بیٹھے ہوں اسلام آباد کے اندر، تو اقتداء کس طرح ہوگی؟ باجماعت نماز کس طرح ہوگی؟ تو جناب یہ تو تھا ایک کتب کے ذریعے حوالہ۔ اب مجھے یہ بتائیے کہ اگر آن لائن نماز ہو رہی ہو اس جدید دور کے اندر، جس طرح کا ہمارا نیٹ ورک پرابلم ہے، تو اگر وہاں جماعت کھڑی ہو گئی، امام صاحب سجدے میں گئے، مقتدی بھی سجدے میں چلا گیا، بالفرض اگر نماز پڑھ رہے ہیں آن لائن، تو اگر نماز کے دوران نیٹ ورک پرابلم آ گئی، امام صاحب تو اپنی نماز پڑھ لیں گے، جو مقتدی سجدے کے اندر پڑا ہوا ہے تو اس کا کیا ہوگا؟ اس کا پھر حکم بھی بتا دیتے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اسلام کو ہر چیز، وہ ایک کتاب کے اندر میں پڑھ رہا تھا کہ اسلام کی ہر چیز کو ہم نے سائنس کے ساتھ جوڑنے کا ٹھیکہ اٹھا لیا ہے، ہر چیز کو ہم سائنس کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ہم نے امت مسلمہ کو، اسلام کو صرف اور صرف امت مسلمہ صرف اور صرف چاہتی ہی ہے کہ ہم ہر چیز اب سائنس سے ثابت ہوگی تو ہم اسلام پر عمل کریں گے۔ تو یہ چیزیں ہیں جو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بے شک کتنے بھی حالات آ جائیں، آپ کو جب رخصت دے دی گئی کہ آپ اپنے گھروں میں نماز پڑھ لیں، تو پھر آن لائن نماز پڑھنے کا مقصد ہی کیا ہے؟ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، اور ہمیں صحیح طریقے کے ساتھ اسلام پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو صحیح طریقے کے ساتھ دین اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس پر صحیح طریقے کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔